میں آپ سب کا نہایت ہی شکر گزار ہوں اور خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ ہم سب اکٹھا ہو کر آج بیٹے جیرڈ کے خوشی میں ہم شریک ہوئے ہیں، اور بھائی نعمان کا بھی شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم ان کی خوشی میں شریک ہو سکیں۔ اس سے بیشتر کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کے حضور دعا مانگیں۔ خدا باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں موقع بخشا کہ ہم تیری حضوری میں آئے۔ ہم اس فیملی کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں، بیٹے کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں، اور آج کا کلام تیرے وعدے ہماری زندگیوں کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ اور آج کے تمام پروگرام کو میں تیرے پاک بیٹے یسوع کے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ اپنا فضل اور اپنا رحم ہماری زندگیوں میں اسی طرح برقرار رکھنا، یسوع کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین آمین۔ ہم سب خداوند کی حمد و ثنا کرنے والے ہوں گے اور زبور 24 گانے والے ہوں گے، رب خداوند بادشاہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال بادشاہ ہے۔ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال بادشاہ ہے۔ اونچے کرو سر دروازے، اونچے رو سب دارو، اونچے کرو سر دروازے، اونچے رو سب دارو۔ جان جلال دا بادشاہ وے، سر قد اونچے کرو۔ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے۔ اے جلال دا بادشاہ کون ہے؟ کون بادشاہ کا مالا؟ اے جلال دا بادشاہ کون ہے؟ کون بادشاہ کا مالا؟ رب جو جنگ وچ ہے زوراور، او بادشاہ جلال دا۔ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے۔ اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب دارو، اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب دارو۔ جان جلال دا بادشاہ ہے، سر قد اونچے کرو۔ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے۔ اے جلال دا بادشاہ کون ہے؟ کون بادشاہ کا مالا؟ اے جلال دا بادشاہ کون ہے؟ کون بادشاہ کا مالا؟ لشکراں دا رب یہوہ، او بادشاہ جلال دا۔ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم آج کے میسیج کے لیے بردر طارق سے چاہیں گے کہ میسیج کے لیے دعا کریں اور ہم کلام مقدس کی طرف بڑھنے والے ہوں۔
यीशु में आप सबकी शांति हो। खुदावंद के बुजुर्ग पाक नाम के सामने अपनी आंखों को झुकाएंगे और उसके हुजूर में इस सारे प्रोग्राम को और ख़ास तौर पर अपने प्यारे भाई को सामने रखेंगे कि खुदावंद अपने कलाम के भेद उनकी मार्फत हम तक पहुँचाए और इस कलाम को जो हम सुनने वाले हैं इसे सुनने ना पाए बल्कि इस पर अमल भी करने पाए। ये ना एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे बल्कि उसके ऊपर अमल पैरा है। सब दुआ मांगेंगे। कदूस मेहरबान हमारे प्यारे जिंदा जलाली खुदावंद आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की तमजीद हो। तो भला खुदावंद है, तेरी शफ़क़त होती है, तेरी वफादारी पुश्ता खुश रहती है। आसमान के दरीचों को खोलता, बरकतों की बारिश करता है। ऐ खुदावंद तू सूरज नेकों पर दोनों पर खुदावंद यकसा चमकाता है, क्योंकि तू आदल खुदावंद है। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद इन तमाम अजीज़ व कारब के लिए, उन तमाम खुदावंद मेहमानों के लिए जिनको तो यहाँ पर खैरियत से लेके आया। और ऐ खुदावंद तेरे की मिन्नत करते हैं जो रास्ते में है उनके साथ हो, उनकी हिफाजत कर और उनको भी सही सलामत खुदावंद हमारे दरमियान में लेके आ, ताकि खुदावंद हम आज की इस खुशी को मिल बांट कर तेरे खुदावंद हुजूर में गुजरान सके। प्यारे भाई को तेरे हाथों में देता हूँ, अपने पाक रूह का मसा दे, आग की शोला की तरह इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद वो इस सारे प्रोग्राम में जो भी खुदावंद ख़ास तौर पर आज उनकी मार्फत को खुदावंद हमारे साथ कलाम करना चाहता है, तो खुदावंद कलाम के भेद उनको दे ताकि वो हम तक पहुँचाए। अरे खुदावंद हम सबको ये अक्ल दनाई समझ और फहम दे ताकि हम तेरे कलाम के भेदों को सुन सके, समझ सके और उन पर अमल करने वाले बन सके। प्रोग्राम के सारे बाकी मादा हिस्से में तो हम सबका हामी और मददगार हो। बस यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आज सरमन जो है, आज का जो हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस। रूहानी तरबियत जो है हमें वो बच्चों को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। इससे पेशतर कि हम इसको शुरू करें, मेरे कुछ या दुनियावी तौर पर कुछ मिसकंसेप्शन है, या आप यूँ कह सकते हैं कि मेरे कुछ सवाल हैं कि आप उन वालिदैन में से हैं जो एक्टिवली इस बात के अंदर तवज्जो देते हैं, अपने बच्चों के ईमान के ऊपर तवज्जो देते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, या आप उन वालिदैन में से हैं जो ये कहते हैं कि स्पिरिचुअल मैटर जो है ये उनका पर्सनल मैटर है, वो जिस तरह अपने कदो कामत में बढ़ते जाएंगे वो खुद ही अपने ईमान को आइडेंटिफाई कर लेंगे। मैं पेरेंट होते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या मैं अपने बच्चे को लिखना नहीं सिखाता? क्या मैं अपने बच्चे को ब्रश करना नहीं सिखाता? क्या मैं अपने बच्चे को रीड करना नहीं सिखाता? तो क्या रूहानी तालीमात जो है वो मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि मैं अपने बच्चे को दूँ? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं कहूँ माई फेथ इज़ माई फेथ, लेकिन मैं ये कहता हूँ माई फेथ इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू माई चाइल्ड। सो मैं आपको ये बता दूँ कि हम उस जनरेशन में चल रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ एक कदम पीछे हैं पैगनिज्म से। पैगनिज्म क्या होता है? जो बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें रूहानी तरबियत नहीं देंगे, रूहानी बातें नहीं बताएंगे, यीशु के बारे में नहीं बताएंगे, यीशु की मोहब्बत के बारे में नहीं बताएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अच्छे वालिदैन हैं। ये हमें चाहिए कि हम खुदा की मोहब्बत के बारे में अपने बच्चों को बताएं। बाज़ात बथेरे ऐसे लोग हैं जो चर्च के टाइम पे या जो फ्राइडे का दिन होता है
آپ سو کے گزارتے ہیں یا آپ اپنے ننھے فوجیوں کو خداوند کی حضوری میں لے کر جاتے ہیں؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کس طرح ان کی روحانی تعلیمات میں بڑھائیں۔ ہم ایکیڈیمکلی تو کافی انویسٹ کرتے ہیں، کیا ہم روحانی طور پر انویسٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچے کو جب ہم بائبل پڑھتے ہیں کیا ہم انہیں ساتھ بٹھاتے ہیں؟ یا جب ہم دعا کرتے ہیں کیا ہم انہیں ساتھ بٹھاتے ہیں؟ بائبل مقدس کہتی ہے، زبور کی کتاب اس کا 127واں باب اور اس کی 4 آیت میں یوں مرقوم ہے، جوانی کے فرزند یعنی آپ کی اولاد، جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ آپ اس چیز کو پہچانتے ہیں کہ آپ کا تیر خداوند کی حضوری میں جا رہا ہے یا اس کی ڈائریکشن کہاں ہے؟ یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو ڈائریکشن ہے وہ کس طرح جا رہا ہے۔ میں آپ کو آج یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ روحانی تربیت جو ہے وہ کتنی ضروری ہے۔ بچے جو ہیں وہ 4 کیٹیگریز میں بڑے ہوتے ہیں۔ پہلی فزیکل کے اندر آپ سب جانتے ہیں وہ اپنی ہیبٹس کو ڈیولپ کرتے ہیں، وہ اپنی ہائیجین کو ڈیولپ کرتے ہیں اور دیگر معاملات کے اندر وہ فزیکلی بڑھتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے ایموشنلی، وہ ارد گرد کے انوائرمنٹ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اور اپنے والدین کے پاس آ کر انہیں شیئر کرتے ہیں، بھلے وہ کوئی بھی ایکسپریشن ہو، بھلے کوئی بھی ایموشن ہو، وہ اسی ایکسپریشن کو اپنے والدین کے پاس آ کر اسے شیئر کریں۔ تیسری چیز فنکشنلی، یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے، ایکیڈیمکلی ہم ان کو بڑھاتے ہیں اور اس فیز کے اندر بچے اپنی سکلز کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اپنی رسپانسبلٹی کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں دوسروں سے محبت کس طرح رکھنی ہے اور وہ اسی طرح آ کر اپنے پیرنٹس سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ چوتھی چیز جو کہ بڑی ہی ضروری ہے ہماری زندگیوں کے لیے، جسے کہتے ہیں اسپرچل گروتھ۔ اب اسپرچل گروتھ جو ہے یہ ہمارا مین مدعا ہے آج کا۔ فیتھ، ایمان ایسی چیز ہے جو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، جو میرے ایمان کو بتاتا ہے کہ میں کس خدا کو یا میں زندہ خدا کو مانتا ہوں۔ یہ میری زندگی کے پرپس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ہمارا جو خدا ہے وہ زندہ خدا ہے۔ اور فیتھ جو ہے، جب آپ ایمان میں بڑھتے ہیں، آپ ایمان کی روشنی میں بڑھتے ہیں تو آپ کا گھرانہ برکت پاتا ہے۔ لکھا ہے تیرے ایمان کے سبب سے تو اور تیرا گھرانہ جو ہے وہ نجات کو پاتا ہے۔ آمین۔ میں آج آپ کو 6 چیزیں ایسی سکھاؤں گا جس کا بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے۔ پہلی چیز ہے، آپ کس طرح سے اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے مطابق ان کی فاؤنڈیشن کو برقرار کر سکتے ہیں یا ان کی فاؤنڈیشن کو کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ کھول سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ دھیان سے سنیے گا۔ کلام مقدس استثنا کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں سے لے کر 7ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے اپنے خداوند سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر